وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب سیدنا ایوب علیہ السلام کا قصہ جاری ہے۔ ہم نے پڑھا کہ وہ بڑی آزمائش اور بیماری کے شکار رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے، آخرکار اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے انہیں زمین پر پاؤں مارنے کا حکم دیا، وہاں سے چشمہ جاری ہو گیا جس چشمے سے انہیں غسل کرنے کا اور پینے کا حکم ہوا، تاکہ اندر بھی بابرکت پانی سے، بابرکت چشمے سے ان کا اندر بھی ٹھیک ہو جائے اور باہر کا جسم ظاہری بھی ٹھیک ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹھیک کرنے کے علاوہ اللہ نے انہیں ان کے اہل و عیال جو پہلے تھے اللہ نے ان سے ڈبل دے دیے، اللہ نے مال و دولت بھی ان کو دے دیا اور اللہ نے ان پر بڑی رحمت کی۔ تو اس میں رحمت ہے اور اس میں نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اے ایوب پکڑو اپنے ہاتھ میں ضِغْثًا ٹہنیاں، فَاضْرِب بِهِ پس اس کے ذریعے مار دو، وَلَا تَحْنَثْ اور اپنی قسم نہ توڑو۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام نے بیماری کے اندر انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو کوئی ایسی بات ہوئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی پر ناراض ہو گئے کسی بات پہ، باقی تو جو دوست تھے ساتھی تھے وہ تو چھوڑ گئے تھے، بچے وغیرہ فوت ہو گئے تھے، یہ اکیلی تھیں جو ان کی خدمت کرتی تھیں۔ تو ان کی کسی بات پہ غصے میں آ کر سیدنا ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے صحت دیں گے تو میں انہیں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی سے یہ ہوا تھا کہ اب کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اب کمائی کون کرے، تو ان کی بیوی نے ایک دفعہ جو ہے وہ اپنی چٹیا بال کاٹ کر ان کو بیچ دیا۔ کوئی ایسی بات ہوئی، بہرحال کوئی ان باتوں کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے کہ کیا ان سے ایسی غلطی ہوئی تھی جس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی۔ بہرحال قسم کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا قسم نہ توڑیں، تو قسم اٹھائی تھی 100 کوڑے مارنے کی، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ 100 کوڑے مارنے کی بجائے اس نے تو آپ کی بڑی خدمت کی ہے، اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے،
تو آپ 100 کوڑے مارنے کی بجائے آپ ایک گٹھا لے لیں جس میں 100 ٹہنیاں ہوں، تو وہ ایک دفعہ مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اس سے ایک تو قسم کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے، انسان نے جو وعدہ کیا ہو، جو قسم اٹھائی ہو، انسان کو وہ حتی الامکان پوری کرنی چاہیے اور انسان کو اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ تو دوسرا اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر آسانی کرتے ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے 100 کوڑے مارنے کی قسم اٹھائی تھی، تو اللہ نے آسانی کر دی کہ آپ کی قسم بھی نہ ٹوٹے اور قسم پوری بھی ہو جائے، لیکن اللہ نے اس میں خود ہی ایک راستہ دکھا دیا آسانی کا کہ 100 ٹہنیوں کا گٹھا بنا کر اس سے مار لیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آسانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ یہ آسانی اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں۔ اللہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اب یہ ایک ایسی بات حضرت ایوب نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی کہ جس پر عمل درآمد قسم توڑے بغیر بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ نے فرمایا قسم بھی نہ توڑو، اور اللہ نے اس مشکل سے ایک آسان راستہ بھی نکال دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھا کہ آگے بھی آئندہ بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، یہ اور کسی شخص کے لیے اس طرح نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا واقعہ ہوا جس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی خاص حالات ہوں، کوئی خاص موقع ہو تو وہاں ایسی کوئی جو ہے وہ صورت آسانی کی ابھی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کو کوڑے لگانے تھے، تو اس کو لیکن وہ بیمار تھا اور ڈر تھا کہ کہیں وہ کوڑے لگنے سے فوت ہی نہ ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوڑے لگانے کی بجائے اسی طرح جو ہے نا وہ گٹھا بنا کر اسے گٹھے سے مار دیا، تو اس کی سزا پوری ہو گئی۔ تو ایسا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتا ہے۔ تو بعض علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ابھی بھی ایسی کوئی صورت آسانی کی ہو سکتی ہے خاص حالات میں، مخصوص حالات میں، ہر شخص کے لیے نہیں، ورنہ تو پھر جو ہے وہ جو اللہ نے 100 کوڑوں کی سزا رکھی ہے، اگر غیر شادی شدہ شخص زنا کرے تو وہ تو پھر سزا بڑی ہلکی ہو جائے گی۔ تو کوئی بہت ہی مخصوص حالات ہوں بعض علماء کی رائے کے مطابق۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ خاص تھا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے لیکن مخصوص حالات میں، واللہ تعالی عالم۔ تو اللہ نے یہ جو آسانی کی حضرت ایوب ان کی بیوی پر، یہ اس وجہ سے انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا تھا، بہت صبر کرنے والے، اور اللہ کی آزمائش پر صبر کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، جزا فضا کیے بغیر وہ انہوں نے صبر کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، ان کے صبر کے حوالے سے۔ جب انہوں نے مصیبت میں صبر کیا تو اللہ نے فرمایا کہ بہت تعریف کی ان کی کہ بہت ہی نیک بندے تھے اور بہت ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ گویا کہ مصیبت میں صبر کرنا اللہ کو بہت ہی محبوب ہے، اور یہی بات جو اللہ نے یہاں سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے فرمائی ہے، یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 44 ہے۔ اگر ہم اسی صورت میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں جہاں اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اسی سورہ صاد کی آیت نمبر 33، 14 آیتیں پیچھے چلے جائیں تو وہاں اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کی کتنی زیادہ نعمتیں تھیں، اتنی نعمتیں کہ اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی کہ اتنی بڑی بادشاہت تو نہ کبھی کسی کو اور کو ملی دنیاوی طور پر، اور نہ کبھی کسی اور کو ملے گی قیامت تک۔ اللہ نے ایسی بڑی بادشاہت دی، اللہ نے حشرات الارض کی، پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں تک سکھا دیں۔ اللہ نے سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے رکن بنا دیا، جن اور پرندے بھی، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا حصہ تھے۔
ہدہد کا قصہ ہم نے پڑھا ہے. ہدہد نہیں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اسے سزا دوں گا. گویا کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا حصہ تھا، فرندے بھی اور جن بھی اور ہوائیں بھی، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے اور محکوم تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیتے تھے. تو اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت دی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے اتنے انعامات کے جواب میں شکر کیا اور کما حقہ شکر ادا کیا، تو اللہ نے وہی بات جو آگے سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے فرمائی ہے، وہ بات اللہ نے آیت نمبر 30 میں یہی بات سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے فرمائی. ایک ہی الفاظ ہیں، نعم العبد انہ اواب. یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بہت ہی اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. بالکل ہو بہو یہی بات 14 آیتیں بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے فرمائی، نعم العبد انہ اواب. بہت اچھے بندے تھے، بہت رجوع کرنے والے تھے. پتہ لگا کہ اللہ کی طرف سے اگر انسان پر نعمت ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. نہ تو نعمت کو اللہ کا بہت بڑا انعام سمجھنا چاہیے اور نہ ہی مصیبت کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی ناراضگی سمجھنا چاہیے. مصیبت بھی آزمائش اور انعام بھی، نعمتیں بھی آزمائش. اور اس آزمائش میں اللہ کو پسند کیا ہے؟ انسان ان دونوں قسم کے آزمائشوں میں انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے. اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب انسان پر مشکل آئے تو انسان صبر کرے. یہ تقدیر ہے، تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے ہمارے مطابق، ہمیں اچھی بھی لگتی ہے بری بھی لگتی ہے. تو جو آزمائش والی تقدیر ہے، مصیبت والی، ہمیں بری لگتی ہے، اور جو نعمتوں والی تقدیر ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے. تو دونوں تقدیریں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں. اب مصیبت والی اگر اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے ہو تو ہم اللہ کا فیصلہ سمجھیں، اسے خندہ پیشانی سے صبر کریں، برداشت کریں اور شکوہ نہ کریں. اللہ سے دعائیں کریں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت دے دے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. لیکن لوگوں سے اس کا شکوہ نہ کریں، جزا فضا نہ کریں، اور کنٹرول رکھیں اپنے آپ پر اللہ سے ثواب کی امید میں. تو یہ بہت بڑا نیک عمل ہے. اور اسی بنا پر اللہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. بہت ہی اچھے بندے تھے، بہت ہی رجوع کرنے والے تھے. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان پر انعام کرے، نعمتیں کرے، یہ بھی آزمائش ہے. اب اس شخص کو چاہیے کہ وہ شکر کرے. اگر کوئی شخص نعمتوں میں شکر کرے تو گویا کہ وہ بھی آزمائش میں پورا اترا ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب ہے. جس طرح مصیبت میں صبر کرنے والا اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، اسی طرح نعمتوں میں شکر کرنے والا اللہ کو اتنا ہی محبوب ہے. اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، نعم العبد انہ اواب. دونوں کو اللہ نے ایک جیسے الفاظ سے یاد فرمایا. تو یاد رکھیے کہ دو ہی حالتیں ہیں جو کسی انسان پر طاری ہوتی ہیں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو. دو ہی قسم کی حالتیں ہوتی ہیں، یا انسان کو وہ حالات انسان کے لیے آسان ہوں گے اور انسان کو وہ نعمت محسوس ہوں گے، یا انسان کو حالات مشکل لگیں گے، انسان کو مصیبت لگے گے. وہ نعمت چھوٹی بڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ مصیبت چھوٹی بڑی بھی ہو سکتی ہے. تو وعلیکم السلام. یہ دو ہی قسم کے حالات ہو سکتے ہیں، کوئی تیسرے حالات نہیں ہو سکتے، یا نعمتوں والے یا آزمائش والے. تو جو کافر ہے، اللہ کو نہ ماننے والا ہے، وہ ان دونوں حالات میں وہ ایسا رویہ رکھتا ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں اللہ کو ناراض کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے عام انسان کے بارے میں قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. سورہ اسراء یا بنی اسرائیل آیت نمبر 83 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، انسان پر نعمتیں کرتے ہیں، اعرض تو انسان منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے. پہلو کے بل جھک جانا یہ ایک محاورہ ہے تکبر سے، وہ تکبر ہو جاتا ہے. جب اللہ انسان پر انعام کرتے ہیں تو انسان متکبر ہو جاتا ہے کہ یہ انعام تو مجھے میری صلاحیتوں سے ہوا ہے، یہ تو میں نے مال اپنی صلاحیتوں سے کمایا ہے. قارون بدبخت نے یہی کہا تھا، اللہ نے اسے بڑا مال دیا، اللہ کا انعام تھا.
تو اس کو لوگوں نے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اسی طرح نیکی کرو جیسا اللہ نے تم سے نیکی کی ہے، جیسا اللہ نے تم سے احسان کیا تم بھی احسان کرو۔ وہ کہنے لگا میں کیوں مال آگے دوں، میں کیوں مال خرچ کروں آگے، میں کیوں لوگوں سے نیکی کروں، یہ جو سارا مال ہے یہ سارا مال مجھ پہ کسی کا احسان نہیں ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا یہ سارا مال تو مجھے میری صلاحیتوں سے میری محنتوں سے مجھے ملا ہے، میں نے بڑی اس کے لیے تگ و دو کی ہے۔ والعیاذ باللہ، کسی انسان نے محنت بھی کی ہو، وہ انسان کو کس نے بنایا، انسان کے ہاتھوں کو کس نے بنایا، انسان کو صلاحیتیں کس نے دیں، انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے جو پروگرام بنایا، جس ذہن سے کام لیا وہ ذہن کس نے دیا؟ تو وہ جو مال کمایا ہے وہ مال کس کا ہے؟ وہ اللہ کا، ہر چیز اللہ کی ہے، اور اللہ کی عطا سے ہی وہ چیز انسان کو ملتی ہے، اور انسان اس میں وہ چیز انسان کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے اور وہ اللہ کا مال ہوتا ہے۔ تو انعام میں انسان کیا کرتا ہے؟ عام انسان کا رویہ کیا ہے؟ منہ موڑ لیتا ہے اللہ سے، حالانکہ انعام میں تو انسان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے، لیکن عام انسان کیا کرتا ہے کہ جتنا انعام ہوتا جاتا ہے وہ اتنا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، ورنہ آبی جانب ہی متکبر ہوتا جاتا ہے۔ ایک یہ رویہ ہے انعام میں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب مصیبت آتی ہے، شر آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کانا یا اوسا، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ بھئی مصیبت آئی ہے، انسان جو ہے وہ صبر کرے، اللہ سے دعا کرے، لیکن وہ صبر اور دعا کرنے کی بجائے مایوس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں رویے صحیح نہیں ہیں عام انسان کے، یہ دو رویے۔ پھر اور کیا طریقہ کار ہے لوگوں کا؟ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، سورہ فجر آیت نمبر 15، کہ انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، کیسے آزماتا ہے؟ کہ اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَمَهُ، اس پر نعمتیں فرماتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے عزت دینا، نعمتیں دینا، یہ آزمائش ہے، یاد رکھیے، اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی دین ہے۔ یہ انسان اپنی صلاحیتوں سے نہیں چیزیں لیتا، اللہ کی دین ہوتی ہے۔ تو جب اللہ اکرام کرتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں اور اس کو نعمتیں دیتے ہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ کچھ لوگ تو بہت ہی باغی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جب تک نعمتیں رہتی ہیں ان کے پاس تو خوش رہتے ہیں، اللہ نے بڑا مجھے مال دیا ہے، اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے مجھے بڑی عزت دی۔ اس موقع پر تو ان کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب آزماتا ہے اس کو، یعنی اس کا رب اللہ، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ بھئی اگر اللہ نے انعام کیا اور تم کہہ رہے ہو اللہ نے مجھے عزت دی، تو اب اللہ نے ہی رزق لیا ہے تو تم کہو اللہ نے میری آزمائش کی، میں صبر کرتا ہوں۔ کہو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح میں اللہ کے انعام پر راضی تھا، میں اسی طرح اللہ کی تکلیف پر اور اللہ کی نے جو میری آزمائش کی ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اگر اللہ نے لے کر آزمایا ہے تو اس آزمائش پر بھی پورا اتریں گے۔ یہ گویا کہ یہ اب آدھی چیز پر تو راضی ہے اور آدھی چیز پر ناراض ہے اللہ سے۔ جب اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو ہپ ہپ، اور جب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مصیبت آتی ہے تو تھو تھو، اور پھر وہ اس وقت پھر وہ شکوے شکایت اور اللہ کے پھر جو ہے وہ جزا فضا اور یہ باتیں شروع کر دیتا ہے۔ مجھے تو اللہ نے ذلیل کر دیا، میں تو لوگوں کے سامنے ذلیل ہو کے رہ گیا۔ تو یہ رویے صحیح نہیں ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ منظر کشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا، سورہ معارج آیت نمبر 19۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تھوڑے دل کا بنایا گیا ہے، بڑے چھوٹے دل کا انسان، کنٹرول، صبر، حوصلہ انسان کے اندر نہیں ہے۔ عام انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اذا مسہ الشر، جب انسان کو مصیبت آتی ہے، جزوعا، جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ جزوعا، جزا فضا، گھبراہٹ کا اظہار شروع کر دیتا ہے، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں آئی ہے؟ اللہ نے تو مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، میرے لیے اتنی مشکل کر دی ہے، میں کیا کروں؟ جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔
یہ تھوڑے دل، یہ انسان کے چھوٹے دل ہونے کی علامت ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب خیر چھوتی ہے اس کو، منوعا، اس کو روکنے والا بن جاتا ہے، خیر کو روکنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں، وہ مال کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، بخل شروع کر دیتا ہے، کہیں ختم نہ ہو جائے۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے یہ مال مجھے ہمیشہ دنیا میں زندہ رکھے گا، بڑے بڑے محلات بنا لیتا ہے اپنے لیے کہ موت نہیں مجھے آئے گی، تو میں نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، لوگوں کو نہیں دیتا۔ اس کے پاس اللہ کے خزانے بھی ہوں، پھر انسان کا دل اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے تو جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس اگر اللہ کے خزانے بھی آ جائیں، وہ اللہ کے خزانے بھی ختم ہونے کے ڈر سے روک لیں گے۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ تو تم ان کو روک لو گے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان کتنا بخیل ہے۔ یہ کون سا انسان ہے؟ یہ عام انسان جو مسلمان نہیں ہے، جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، اس کا رویہ کیا ہے؟ مصیبت میں جزا فضا کرنے والا اور نعمتوں میں بخل کرنے والا، روکنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں الا المصلین، نمازی اس سے مستثنا ہے، نماز پڑھنے والے۔ اور اللہ نے کچھ اور صفات بھی بیان فرمائی ہیں آگے، جو نیک لوگوں کی صفات ہے، جو اپنے نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں حق ہے۔ تو جو مسلمان ہے اس کا یہ رویہ نہیں ہے، یہ تو ہے عام انسان کا رویہ، نعمت میں اور مصیبت میں۔ اب نیک لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ ایک مومن شخص کا رویہ کیا ہے جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو انسان صبر کرے۔ انسان کہے کہ میرے رب کی طرف سے مجھ پہ آزمائش آئی ہے، میں اللہ سے آزمائش مانگتا نہیں ہوں، میں اللہ سے عافیت مانگتا ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آزمائش بھیجی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، میں انشاءاللہ اسے صبر کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا، میں اس پہ جزا فضا نہیں کروں گا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مصیبت اگر آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، اگر ہمارا عزیز فوت ہو گیا ہے ہم صبر کریں گے۔ دل میں غم ہو سکتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتے ہیں، یہ ایک طبیعی چیز ہے، لیکن زبان پہ حرف شکایت نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں اللہ کا ان کو حکم ہے کہ وہ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، انسان صبر کرے، صبر کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ساتھ۔ انسان نماز پڑھے مشکل حالت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی سنت ہے کہ جب مشکل آتی تھی تو آپ نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ مشکل دور کر دیتے تھے۔ یا انسان صبر کرے، صبر ایک ایسا عمل ہے جس عمل کے ذریعے انسان اللہ سے امید رکھے کہ میں صبر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ نے شہید کا ذکر کیا، اللہ نے فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم شعور نہیں رکھتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور آزمائش کریں گے، دنیا میں آزمائش ضرور ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، آزمائش ضرور ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو اس آزمائش میں صبر کرتے ہیں، یہ مومن کا جو رویہ ہے، فرمایا ایسے لوگوں کو بشارت دے دو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، کوئی مال تھا ہمارے پاس وہ بھی اللہ کا تھا، کوئی ہمیں اللہ نے اولاد دی وہ بھی اللہ نے دی تھی، اگر وہ اولاد چلی گئی، اگر وہ مال ہم سے چھن گیا کسی وجہ سے تو اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، ہم بھی اللہ کے لیے ہیں، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے جو اللہ نے استعمال کیا ہے
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجو اور سلام بھیجو۔ وہی لفظ اللہ نے یہاں استعمال کیا صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے بہت سارے صلات ہیں، بہت سارے رحمت درود ہیں، بہت ساری رحمتیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہے مصیبت کے اندر مومن کا رویہ، اور جو سیدنا ایوب علیہ السلام کی اللہ نے مثال پیش کی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور دوسرا کہ جب انسان پر کوئی نعمت آئے، انعام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، انسان کا کام یہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو انعام کی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرے، تو جس طرح مصیبت میں کوئی صبر کرتا ہے اللہ کو وہ شخص محبوب ہے، بالکل اسی طرح، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ کو وہ شخص محبوب ہے جو نعمتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر وہ نعمت اس کے لیے فتنہ نہیں بنتی، وہ نعمت اس کے لیے آزمائش نہیں بنتی۔ ورنہ یاد رکھیے کہ جو شخص نعمت میں اللہ کا شکر نہ کرے، وہ نعمت اس کے لیے بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا عذاب بن جاتی ہے۔ وہ پھر نعمت نہیں ہوتی، وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ پھر وہ مال، جو مال جس پر انسان مال کا حق ادا نہ کرے، جس مال کا انسان شکریہ ادا نہ کرے اللہ کا، جس مال اور نعمت پر، تو وہ فتنہ بن جاتا ہے اور وہ اللہ کا عذاب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں منافقوں کو، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے ان پر۔ فرمایا کہ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، آپ حسرت نہ کریں، ان کی اتنے مال ہیں، ان کی اتنی اولادیں ہیں۔ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ نے ان کو اتنا مال دیا، اتنی اولادیں دی ہیں، آپ تعجب نہ کریں، آپ حسرت نہ کریں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتے ہیں اللہ انہیں اسی مال کے ذریعے دنیا میں عذاب دے۔ کیا عذاب ہے؟ وتزہق انفسہم وہم کافرون، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے غفلت میں مبتلا کر دیں گے کہ یہ اپنے مال و دولت میں مگن رہیں گے، اور جب ان کی جان نکلے گی تو یہ اسی کفر اور شرک پر ہی ان کی جان نکلے گی۔ ان کو کبھی جو ہے وہ ہدایت اور توفیق نہیں ملے گی، تو یہ مال ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو مال کا حق ادا نہیں کرتے، جو شکر ادا نہیں کرتے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے سوال کیجئے ہم نے انہیں کتنی بڑی بڑی نشانیاں دیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ جو نشانیاں ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تورات جیسی اللہ نے نشانیاں دیں، اور نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پانی کی ضرورت ہوئی، اللہ نے معجزاتی طریقے سے پانی دیا، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، من اور سلوہ، اور کتنی اللہ نے انعامات کیے۔ یہ ساری نعمتیں تھیں اللہ کی، اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی نعمت کو بدل دے آنے کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ کی نعمت کو بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرے، یہ ہے اللہ کی نعمت کو بدل دینا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، انہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ کفر ناشکری کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، تو پھر کیا ہوا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لے گئے، خود بھی ہلاک ہوئے اور اپنی قوم کو بھی ہلاکت میں لا کھڑا کیا۔ وہ ہلاکت کا گھر کون سا ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس القرار، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو مال بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ کا عذاب ہے اگر مال کا حق ادا نہ کیا جائے۔ لیکن اگر انسان مال کا حق ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرے، تو یہ پھر انسان کے لیے آزمائش اور عذاب نہیں ہوتا، پھر انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہوتا ہے پھر یہی مال۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے علاوہ کسی شخص میں رشک نہیں ہو سکتا. دو لوگ قابل رشک ہیں، ان دو لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جسے اللہ نے دین کا علم دیا ہو، قرآن کا علم دیا ہو، پھر وہ اس علم پر عمل بھی کرتا ہو، لوگوں کو سکھاتا بھی ہو. ایک وہ شخص ہے، اور دوسرا شخص وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال کو یہاں بھی خرچ کرے یہاں بھی خرچ کرے. یہ قابل رشک شخص ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اس پر اللہ کے، اللہ نے اسے مال دیا ہے. اور جو اللہ کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرے، اللہ کا وعدہ ہے اس سے اللہ اس کو زیادہ دیں گے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. وہ مال انسان کے لیے آزمائش نہیں بنے گا، عذاب نہیں بنے گا، وہ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت بن جائے گا، اور اللہ زیادہ بھی دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نہ شکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس کی مثال سیدنا سلیمان علیہ السلام کی صورت میں، اللہ نے اتنا انعام کیا، انہوں نے اس کا کما حقہ شکر ادا کیا. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر اللہ کے انبیاء بھی، انہوں نے شکر ادا کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھے اللہ نے بادشاہت ان کو بھی دی، شکر انہوں نے ادا کیا. تو اتنے مال و دولت کے باوجود وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. وہی بات جو اللہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمائی، وہی بات اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے فرمائی. نعم العبد انہ اواب، بہت ہی اچھے بندے تھے، بہت ہی رجوع کرنے والے تھے. تو یاد رکھیے کہ کسی انسان کی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، ان دو حالتوں میں کافر کا اپنا رویہ ہے اور مومن کا اپنا رویہ ہے. ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے اپنا یہ موضوع ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، بڑی غور طلب عظیم حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے مصیبت میں کیا کرنا ہے اور ہم نے نعمت میں کیا کرنا ہے. ہم نے کافروں والا رویہ رکھنا ہے کہ ہم نے مومنوں والا رویہ رکھنا ہے. مومن کا رویہ وہ اس حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے روایت ہے، آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ ہی بڑا خیر ہے. مصیبت ہو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے نعمت ہو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن، اور یہ بھی یاد رکھیے یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے. مومن کے لیے مصیبت بھی خیر اور اس کے لیے اللہ کی نعمتیں بھی خیر. کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے اللہ کی طرف سے خوشی ملے، آسانی ملے، وہ شکر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، وہ آسانی وہ نعمت اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مثال. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر اسے تنگی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو یہ چیز اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام کی مثال. دونوں چیزیں اس کے لیے خیر ہیں، اور یہ سعادت صرف مومن کو حاصل ہوتی ہے، کافر کو کبھی یہ حاصل نہیں ہو سکتی. کافر مصیبت میں وہ اتنا جزا فضا کرتا ہے، اس کو کبھی سکون مل ہی نہیں سکتا. سکون ملے کیوں؟ اس کا تقدیر پر ایمان ہی نہیں ہے. یہ تو سکون اسے ملے جس کا تقدیر پر ایمان ہے. اور جب اسے نعمت ملتی ہے، وہ نعمت میں اللہ کا باغی بن جاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے. اور آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جتنے قصوں کا مطالعہ کریں، تمام نبیوں کے اللہ نے قصے بیان کیے. اللہ فرماتے ہیں ہر نبی کے قصے میں جو سردار اور مالدار لوگ ہیں وہ نبیوں کے مخالفت میں پیش ہوتے ہیں. جگہ جگہ آپ پڑھیں گے فقال الملأ، سرداروں نے کہا. سردار تھے ہمیشہ مخالفت کرنے والے، جن کو اللہ نے انعامات دے رکھے تھے، جن کو اللہ نے اقتدار دے رکھا تھا، مال و دولت دے رکھی تھی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ مومن کے لیے نہ اللہ کی طرف سے آزمائش آئے وہ آزمائش بری ہے، وہ آزمائش اس کے لیے نعمت ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ یا یصب بہ، مختلف الفاظ ہیں. اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ آزمائش بہت بڑی خیر ہوتی ہے مومن کے لیے. کیسے خیر ہوتی ہے؟ اگر وہ نعمتوں میں ہے، غفلت میں ہے اور وہ غفلت کا شکار ہو رہا ہے، جب آزمائش آتی ہے تو اچانک اسے ٹھوکر لگتی ہے، اچانک اسے غور کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ پلٹ آتا ہے اپنے رب کی طرف، تو یہ مصیبت اس کے لیے بہت بڑی خیر بن جاتی ہے. وہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، نماز
یہ چیزیں شروع کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہو، وہ انعام اس کے لیے خیر ہوتا ہے، وہ انعام کا شکریہ ادا کرتا ہے تو چیز اس کے لیے خیر بن جاتی ہے۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے اور بہت رجوع کرنے والے، سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے اور بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، دونوں کے لیے الفاظ ایک ہی ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اجمعین کو، اولی الایدی جو بڑے ہاتھوں والے تھے، ہاتھ قوت کا ایک مظہر ہے، طاقت کا ایک طاقت کی علامت ہے، تو بڑی طاقت والے تھے، بڑی قوت والے تھے، والابصار اور آنکھوں والے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ دیگر اپنے چنے ہوئے خاص نیک لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور میں نے کل بھی ذکر کیا تھا جب ہم نے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب پڑھا تھا کہ بہت بڑی صفت ہے اللہ کسی کو اپنا بندہ قرار دیں اور کوئی اللہ کا حقیقی بندہ بن جائے اور اللہ کہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، تو یہ بہت بڑی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان انبیاء کرام علیہم السلام کو اسی عظیم صفت کے ساتھ یاد فرما رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، ہمارے بندوں کو یاد کیجئے، جو ہمارے چنے ہوئے بندے تھے، وہ ہمارے عاجز بندے تھے، وہ ہماری بندگی کرتے تھے اور یہ ان کی بڑی صفت ہے۔ اور یاد کیجئے ہمارے بندوں کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، سیدنا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق کا اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب جن کا لقب اسرائیل ہے، گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک لڑی، ایک نسل کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام ایک صفت میں یہ جن کا یہاں ذکر ہوا، یہ قوت والے تھے اور آنکھوں والے تھے۔ قوت سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑے جلال والے، قوت والے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے میں بہت کوشش کرنے والے اور اللہ کی عبادت میں بڑے پیش انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے اولی الایدی یعنی اصحاب قوت فی طاعت اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت میں یہ بڑے طاقتور تھے، یا اللہ کی عبادت بڑے جوش و خروش سے کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اولی الایدی کا معنی قوت والے کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں بہت گرم جوشی سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بعض نے اولی الایدی کا معنی کیا اولی النعم، نعمتوں والے، اللہ کے بڑے انعامات تھے۔ جب اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں آپ کے سامنے ہیں، جب وہ آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح رحمتوں کے اور نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے اولی الایدی سے اولی النعم مراد لیا ہے کہ نعمتوں والے، بامحاورہ طور پہ یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ والابصار اور آنکھوں والے، آنکھوں والے یعنی اللہ نے جو اعضاء دیے ہیں ان اعضاء کا صحیح استعمال کرنے والے۔ آنکھوں والا ہونا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، انسان غور کرے ان آنکھوں سے، نشانے جو قدرت کے نشانات ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں، انسان ان میں غور کرے اور ان میں غور کر کے انسان اللہ کی عظمت پہچانے، اللہ کی توحید کو پہچانے۔ انسان آنکھوں سے اللہ کی کتاب کو پڑھے، قرآن کو پڑھے، یہ مطلب ہے اولی الابصار کا۔ یا اولی الابصار سے مراد بصیرت والے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں کی نظر، ایک ہوتی دل کی نظر، دل سے غور و فکر کرنے والے، جس کو بصیرت والے کہتے ہیں۔ اولی الایدی وہ قوت والے تھے اللہ کی اطاعت میں یا نعمتوں والے تھے، والابصار یعنی اولی الابصار، اور وہ آنکھوں والے تھے، اپنی آنکھوں کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا تھا اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یا پھر اولی الابصار سے مراد بصیرت والے تھے، بہت عقل مند اور بہت جو ہے وہ تدبر کرنے والے اور بصیرت والے تھے یہ تینوں انبیاء کرام علیہم السلام۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے ان کو چن رکھا تھا، ان تین انبیاء جن کا پیچھے ذکر ہوا، ان کا خاص ذکر ہوا، یہ صفات باقی انبیاء کی بھی ہیں، ان کی خاص طور پر ہیں۔ بے شک ہم نے انہیں چن رکھا تھا بخالصۃ، ایک خاص چیز کے ساتھ،
اور وہ خاص چیز کیا ہے؟ ہمارے نزدیک تو خاص چیزیں زیادہ تر دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ نعمتیں خاص ہیں جس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہو۔ ہم نے انہیں ایک بہت ہی خاص چیز کے ساتھ، خاص صفت کے ساتھ چن رکھا تھا، اور وہ کیا تھی؟ آخرت کی یاد۔ آخرت کی یاد میں یہ سر فہرست ہے۔ ہر کام آخرت کے لیے کرتے تھے، کوئی کام دنیا کے لیے نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے آپ کے سامنے۔ ہر وقت آخرت ان کے سامنے رہتی تھی۔ یہ آخرت کی یاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی کو آخرت کی یاد ہو جائے اور ایک شخص کے نظروں کے سامنے ہر وقت آخرت رہے، کوئی مشکل ہو، کوئی آسانی ہو، اس کی نظر آخرت پہ، یوم محشر پہ، جنت جہنم پہ اور اس پہ، وہ اس کی نظروں کے سامنے ہو۔ جس طرح ہم نے احسان کے بارے میں پڑھا، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آخرت اللہ اس کے ذہن میں ہر وقت، نظروں کے سامنے ہر وقت موجود رہے، وہ اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو وہ یہ کیفیت طاری کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آخرت میں بہت زیادہ نعمتیں ہیں، آخرت میں بہت زیادہ عذاب ہے، میدان محشر ہے، تو یہ چیزیں ہر وقت اس کے سامنے ہوں، یہ بہت بڑی اللہ کی ایک دین ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم نے اس خاص صفت کے ساتھ ہم نے انہیں نواز رکھا تھا، ہم نے انہیں چن رکھا تھا بخالصۃ، ایک خاص چیز کے ساتھ۔ اخلصناہم، ہم نے انہیں خالص کر رکھا تھا، انہیں چن رکھا تھا، بخالصۃ، ایک خاص چیز کے ساتھ۔ وہ کیا چیز ہے؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ الاخیار، بہت ہی نیک لوگوں میں سے۔ الاخیار یہ خیر کی جمع ہے، اخیار سب سے بہتر لوگوں میں سے۔ المصطفین، مصطفیٰ کی جمع المصطفین، چنے ہوئے لوگ۔ مصطفیٰ ایک چنا ہوا، مصطفین بہت سارے چنے ہوئے، چونکہ یہاں زیادہ انبیاء کا ذکر ہے، یہ سارے چنے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو چن رکھا تھا، اور یہ بہترین لوگوں میں سے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو بھی، وَالْيَسَعَ، اور یسع علیہ السلام کو بھی، وَذَا الْكِفْلِ، اور ذو الکفل علیہ السلام کو۔ کہتے ہیں کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، الیسع اور ذو الکفل یہ نبی ہیں، یہ چونکہ ان کے حالات کچھ قریب ہیں آزمائشوں کے اعتبار سے، پھر انہوں نے بہت زیادہ صبر کیا، تو ان کا عام طور پہ اکٹھا ذکر آتا ہے۔ ان کا ذکر عام طور پہ قرآن کریم میں اکٹھا ہی آتا ہے۔ سورہ انبیاء میں بھی اللہ نے ان کا ذکر اکٹھا ہی فرمایا ہے۔ یہ تو سورہ صاد آیت نمبر 48 ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء میں بھی وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، وہاں اسماعیل اور ذو الکفل اور ادریس ہیں، یہاں اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل۔ کہتے ہیں جو الیسع ہیں ان کا اصل نام ہے یسع، یا سین اور عین، الف لام وہ معرفہ بنانے کے لیے یا خاص کرنے کے لیے الف لام آ گیا، ان کا اصل نام ہے یسع۔ اور بعض قرأت میں یہ الیسع بھی ہے، ان کا اصل نام لیسع ہے یا ان کا اصل نام یسع ہے۔ الیسع کے بارے میں آتا ہے، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، کوئی ان کی تفصیل زیادہ نہیں قرآن کریم میں، ان کا نام 2 ہی مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے یہ جانشین تھے، ان کے بعد یہ نبی آئے تھے۔ ہم نے سورہ صافات میں پچھلی صورت میں حضرت الیاس کا ذکر پڑھا تھا، جن کی قوم میں ایک بعل نامی بت تھا اور ان کی قوم بعل کی عبادت کرتی تھی، تو حضرت الیاس علیہ السلام کے جو جانشین نبی بنے تھے، حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد لوگوں کی اصلاح کے لیے جو آئے تھے وہ الیسع علیہ السلام تھے۔ ان کا زیادہ ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ وذا الکفل اور ذو الکفل، ذو الکفل کا ذکر بھی قرآن میں 2 دفعہ ہی آیا ہے، تو ایک سورہ انبیاء میں اور ایک یہاں، وہاں سورہ ذو الکفل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نیک شخص تھے کوئی، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ نبی تھے۔ راجح قول یہی کہ یہ نبی تھے، کیونکہ ان کا ذکر اللہ نے نبیوں کے درمیان فرمایا ہے، جہاں بھی فرمایا ہے تو نبیوں کے درمیان فرمایا ہے، تو گویا کہ راجح بات یہی ہے کہ یہ عام نیک شخص نہیں تھے، یہ بھی اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں۔ ان کی کوئی زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ تو یاد کیجئے اسماعیل، یسع اور ذو الکفل علیہم السلام اجمعین کو بھی، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب ہی بہت ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔
پیچھے ابراہیم، اسحاق، یعقوب بھی، اور یہاں اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل بھی، یہ سب کے سب بہت نیک لوگ تھے۔ ھذا ذکر، یہ ذکر ہے، یہ قرآن کی آیات، یہ جو قصے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ اس سے بڑا ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ واعظ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی جھوٹے سیدھے سچے قصے سنا کر لوگوں کو واعظ کی جائے، سب سے بڑا واعظ تو یہ قرآن ہے، اس سے بڑا واعظ کیا ہو سکتا ہے؟ ھذا ذکر، یہ ہے ذکر، یہ ہے واعظ، نصیحت۔ ذکر کا ایک معنی واعظ بھی ہوتا ہے، اور ذکر کا ایک معنی بہت بڑی شان والی چیز بھی ہوتی ہے۔ یہ ذکر ہے، یہ قرآن، یہ آیات، یہ قصے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جس طرح پیچھے انبیاء تھے، متقی لوگوں کے لیے لحسن مآب، البتہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے اللہ کے پاس، جنت۔ اللہ تعالی ہمیں متقی لوگوں میں شامل فرما دے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو انشاءاللہ پھر آئندہ مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔